أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر بھی سرکشی کی، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ طمع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس آیہ مبارکہ کا لفظی اور محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون حمزہ کا معنی ہوتا ہے کیا، فا کا معنی پس، تو تطمعون تم امید رکھتے ہو، افتطمعون کیا تم امید رکھتے ہو، طمع کرتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، ان کا معنی ہوتا ہے کہ، یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہاری وجہ سے، لکم لام کا معنی ہوتا ہے لیے، وجہ سے، کم تمہاری، لکم تمہاری وجہ سے۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق، واو کا معنی اور، قد تحقیق بے شک، کانا تھا، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، من کا معنی ہوتا ہے سے، ہم ان، منہم ان میں سے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا، یسمعون یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ کلام کلام بات، اللہ اللہ کی، کلام اللہ اللہ کا کلام، کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم پھر یحرفونہ یحرفون بدل دیتے ہو اسے، یعنی اللہ کے کلام کو پھر وہ بدل دیتے، من بعد من سے، بعدی بعد، ما عقلوہ ما جو، عقلوہ سمجھ لیتے اسے، عقلو سمجھ لیتے ہو اسے، وہم یعلمون واو کا معنی اور، ہم وہ، یعلمون جانتے ہیں، یعنی وہ اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات شریف سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہٰذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں، وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان طعن دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اور اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ تو ائمہ دین کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بھائیو، للہ اپنے اوپر رحم کرو، یعنی خدا را اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو۔ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو، کیونکہ چرواہے کا کام ریوڑ کو سنبھالنا ہوتا ہے، کسی بھی بھیڑ کو ریوڑ سے علیحدہ نہیں ہونے دیتا، منتشر نہیں ہونے دیتا۔ جب بھیڑیا ریوڑ میں آتا ہے تو وہ سب کو منتشر کر دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو، یعنی امت کو یکجا کرو، ان کو منتشر ہونے سے بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جن کے علم سے، عمل سے ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، آپ کی اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کی محبت، نیز علماء کرام و اولیاء عظام کی محبت کا جام جو پلا رہے ہیں، ایسے علماء کی اتباع نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے علماء کو ہمیں اپنا پیشوا، اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز سامعین، ترجمہ قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، تو اگر آپ سابقہ اسباق سننا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں ہر لیسن کا لنک ڈال دیا گیا ہے، اس سے کوشش کریں کہ ان اسباق کو باقاعدگی سے سنیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا جائے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔